बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं इरफान उल्लाह और हम डिस्कस करेंगे फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की कुछ बेसिक गाइडलाइंस को। मज़ीद अपडेट्स जानने के लिए आप हमारे ग्रुप को विज़िट कर सकते हैं, हमारा पेज भी लाइक कर सकते हैं। URLs आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही हैं। सो आइए आज के डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रोजेक्ट का पर्पज़ क्या है। हर एक यूनिवर्सिटी का एम होता है कि कुछ ऐसे IT प्रोफेशनल्स प्रोड्यूस किए जाएं जिनकी स्किल्स की वजह से उनका इम्प्रेशन दुनिया के ऊपर कायम रह सके। सो स्टूडेंट को इनकरेज किया जाता है कि वो इनोवेटिव्स और अनएक्सप्लोर्ड आइडियाज़ के साथ अपने प्रोजेक्ट प्रॉब्लम को एड्रेस करें। प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट में कुछ एबिलिटीज़ पैदा हो जाती हैं, जैसे कि उन्होंने डिग्री प्रोग्राम में जितने भी कंसेप्ट्स लर्न किए होते हैं वो उन कंसेप्ट्स को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सकें। उनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की अवेयरनेस हो जाती है और सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट बनाने के लिए जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ रिक्वायर्ड होती हैं उनको उनका नॉलेज हो जाता है। स्टूडेंट को इतना कॉन्फिडेंस हो जाता है कि अगर उन्हें कोई भी प्रोजेक्ट या सॉफ्टवेयर बनाने को दिया जाए तो वो उसको ईजीली डेवलप कर सकें। वर्चुअल यूनिवर्सिटी कुछ प्रोजेक्ट के प्रपोजल्स की लिस्ट स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करती है। स्टूडेंट उनमें से कोई भी स्कोपफुल प्रोजेक्ट चूज़ कर लेते हैं और कुछ स्टूडेंट जो हैं जो कस्टम प्रोजेक्ट बनाना चाहें तो वो खुद से कोई प्रपोजल जो है यूनिवर्सिटी को सेंड कर देते हैं और प्रपोजल एक्सेप्ट होने के बाद उनका प्रोजेक्ट जो है वो सिलेक्ट कर दिया जाता है। प्रोजेक्ट सेलेक्ट होने के बाद उस प्रोजेक्ट के जितने भी स्टूडेंट होते हैं उनकी लिस्ट बाकी स्टूडेंट्स को दिखा दी जाती है। सो स्टूडेंट्स जो हैं वो इजीली ग्रुप फॉर्मेशन कर सकते हैं, इनविटेशन सेंड भी कर सकते हैं, उनको इनविटेशन रिसीव भी हो जाती हैं, वो इनविटेशन को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं। मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि आप अपना प्रोजेक्ट जो है वो इंडिविजुअल बनाएं। उसकी वजह यह है कि आपको जो है वो लर्निंग अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलती है, लर्निंग स्किल्स जो हैं आपकी वो बेटर होती हैं, मार्क्स अच्छे आने का इम्कान होता है। वैसे ओवरऑल ग्रुप मेंबर्स के मार्क्स एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करते। सो ग्रुप बनने के बाद आपको ग्रुप ID असाइन कर दी जाती है। अगर आपने ग्रुप ना भी बनाया हो तो भी आपको ग्रुप ID असाइन कर दी जाएगी। अगर आप ख्वाहिश करें कि आप जो है वो अपने ग्रुप को ब्रेक करना चाहते हैं तो आप अपने प्रोजेक्ट सुपरवाइज़र को मेल कर सकते हैं। प्रोजेक्ट सुपरवाइज़र का मेल एड्रेस भी आपको प्रोवाइड किया जाता है CS 619 में असाइनमेंट के बटन के नीचे, और उनकी जो फ़ोन नंबर है या एक्सटेंशन वगैरह वो भी आपको प्रोवाइड कर दी जाती है। सो आप उनसे भी इंटरेक्शन कर सकते हैं। प्रोजेक्ट चूज़ करने के बाद नेक्स्ट मरहला या नेक्स्ट क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स के माइंड में होता है वो ये होता है कि अब इस प्रोजेक्ट को किस लैंग्वेज में बनाया जाए। सो वैसे तो काफ़ी लैंग्वेजेस हैं लेकिन चंद एक रिकमेंडेड लैंग्वेजेस मैंने आपको टेबल की फॉर्म में दिखा दी हैं। आप इनमें से कोई भी लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं। मैं C# को ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ। उसकी वजह यह है कि इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा सर्वर इंस्टॉल नहीं करना पड़ता। आप जस्ट इसका IDE जो है या विजुअल स्टूडियो, विजुअल C# वगैरह का कोई भी वर्जन आप इंस्टॉल करें और इंस्टॉलेशन के बाद इसकी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह जो है वो खुद ही हो जाती है। कोई पोर्ट की कॉन्फ़िगरेशन या सर्वर कॉन्फ़िगरेशन वगैरह करने की ज़रूरत नहीं होती। सो जो लैंग्वेज आपको बेटर लगे आप अपने प्रोजेक्ट के लिए चूज़ कर सकते हैं। बाज़ दफ़ा यूनिवर्सिटी आपको एक इंटरफेस प्रोवाइड कर देती है जिसमें आप लैंग्वेज और डेटाबेस टूल चूज़ करके उनको सबमिट कर देते हैं, और बाज़ दफ़ा आपने जो है वो खुद ही कोई लैंग्वेज चूज़ करके उसके ऊपर आप इम्प्लीमेंटेशन जो है उस लैंग्वेज से वो स्टार्ट कर देते हैं। प्रोजेक्ट चूज़ करने के बाद और बाकी प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपको प्रोजेक्ट के फेजेस जो है वो प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। प्रोजेक्ट के लिए हेल्पिंग मटेरियल तो अवेलेबल होता है लेकिन प्रोजेक्ट के कोई हैंडआउट्स, नोट्स वगैरह या लेक्चर्स वगैरह नहीं होते। ना ही इस प्रोजेक्ट की जैसे बाकी कोर्सेज़ की असाइनमेंट्स होती हैं या क्विज़ेस होते हैं वो भी नहीं होते। ना ही इसके एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे आपके मिड टर्म के या फाइनल टर्म के एग्ज़ाम्स होते हैं, ऐसा कोई पेपर वगैरह इसका नहीं होता। जस्ट फेजेस होते हैं और फेजेस वाइज आप चल रहे होते हैं।
ٹیسٹ فیز 1 جو ہے وہ آپ کو دیا جاتا ہے، ایک ڈیو ڈیٹ ہوتی ہے اس کی، ایک اسائنمنٹ آپ کو دی جاتی ہے بیسک پروگرامنگ کنسیپٹس کے اوپر، جو کہ آپ نے 3-4 دنوں میں سبمٹ کرنی ہوتی ہے۔ سبمیشن کے بعد اس کا ایک وائوا ہوتا ہے، وائوا ایکچولی اسکائپ کے اوپر ہوتا ہے آپ کا، اسکائپ کے اوپر آپ نے اس اسائنمنٹ کو پریزنٹ کرنا ہوتا ہے، اور سپروائزر جو کویسچن کریں آپ سے، آپ کو ان کا آنسر کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح ٹیسٹ فیز 2 کی اسائنمنٹ ایڈوانس پروگرامنگ کنسیپٹ کے اوپر ہوتی ہے، وہ بھی آپ کو 3-4 دن میں سبمٹ کرنی ہوتی ہے، اور اسی طرح اس کا بھی اسکائپ کے اوپر ایک وائوا ہوتا ہے، آپ نے وہ اسائنمنٹ پریزنٹ کرنی ہوتی ہے اور سپروائزرز کے کویسچنز کا آنسر کرنا ہوتا ہے۔ خدا نخواستہ اگر آپ یہ فیزز کلیئر نہ کر پائے تو آپ کو ایک اور چانس دیا جاتا ہے، اس چانس میں اگر آپ اپیئر ہو جاتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، ادروائز آپ کو اپنا پروجیکٹ جو ہے وہ نیکسٹ سیمسٹر میں دوبارہ چوز کرنا پڑتا ہے، اور یہی پروسیس جو ہے وہ نیکسٹ سیمسٹر میں بھی ریپیٹ ہوتا ہے۔ اگر آپ یہ اسائنمنٹس کلیئر کر جاتے ہیں، یہ فیزز کلیئر کر جاتے ہیں، تو نیکسٹ آپ کو SRS ڈاکومنٹ بنانا ہوتا ہے۔ SRS ایکچولی سافٹ ویئر ریکوائرمنٹ اسپیسیفیکیشن ہوتی ہے، ڈیٹیلز تو خیر ہم آنے والے ٹیوٹوریلز میں ڈسکس کریں گے۔ سافٹ ویئر ریکوائرمنٹ اسپیسیفیکیشن میں آپ بیسک فنکشنلٹی جو ہوتی ہے پروجیکٹ کی وہ اسٹیٹ کرتے ہیں، یوز کیس ڈائیگرام وغیرہ آپ کو بنا کے دینی ہوتی ہے، اور اسی طرح کچھ اور کنٹینٹس ہوتے ہیں جن کو ہم بعد میں آنے والے ٹیوٹوریلز میں کافی ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے۔ اس کے بعد ڈیزائن ڈاکومنٹ ہوتا ہے۔ ڈیزائن ڈاکومنٹ جو ہے ایکچولی ایک پکٹوریل ڈاکومنٹ ہوتا ہے پروجیکٹ کا، جس میں آپ کو کچھ امیجز یا کچھ ڈائیگرامز جو ہیں وہ بنا کے سبمٹ کرنی ہوتی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ فائنل ڈاکومنٹ وہ سبمٹ کرتے ہیں۔ فائنل ڈاکومنٹ میں یا فائنل فیز میں فائنل ڈاکومنٹ، فائنل پریزنٹیشن اور فائنل کوڈ جو ہے وہ انکلوڈ ہوتا ہے۔ SRS ڈیزائن، فائنل ڈاکومنٹ، فائنل پریزنٹیشن، ان کی ٹیمپلیٹس تو آپ کو مل جاتی ہیں آپ کے پروجیکٹ کے ہیڈنگز میں ہی، یا جیسے یہ سامنے آپ کے لکھا ہوا ہے SRS، تو آپ یہیں کلک کریں گے تو وہ اس کی ٹیمپلیٹ آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، لیکن کوڈنگ کی کوئی ٹیمپلیٹ آپ کو نہیں ملتی، وہ آپ نے خود سے ہی ساری کرنی ہوتی ہے، جو بھی لینگویج آپ نے چوز کی ہوتی ہے اس میں۔ نیکسٹ کویسچن جو اسٹوڈنٹ کے مائنڈ میں آتا ہے کہ اس کے مارکس کتنے ہوتے ہیں یا پاسنگ مارکس کتنے۔ سو پروجیکٹ کے ٹوٹل مارکس جو ہیں وہ 100 ہیں۔ 6 کریڈٹ آورس کا یہ کورس ہوتا ہے جو کہ 2 سیمسٹرز میں چلتا ہے۔ 15% جو ہے وہ SRS کے مارکس ہوتے ہیں، 25% ڈیزائن ڈاکومنٹ کے، 35% فائنل فیز کے، اور 25% جو ہے وہ فائنل وائوا کے مارکس ہوتے ہیں۔ ٹیسٹ فیزز جو ہیں وہ جسٹ آپ کی ٹیسٹنگ کے لیے ہوتے ہیں، آپ کی سکلز کو چیک کرنے کے لیے ہوتے ہیں، ان کے کوئی مارکس نہیں ہوتے۔ اگر فائنل وائوا آپ کلیئر نہیں کر پاتے تو باقی فیزز کے مارکس جو ہیں وہ بھی انکلوڈ نہیں ہوتے۔ فیزز آپ نے 1 بائی 1 جو ہے وہ سبمٹ کرنے ہوتے ہیں، جب تک ایک فیز ایکسیپٹ نہ ہوا ہو آپ دوسرا فیز سبمٹ نہیں کر سکتے۔ فیزز کو آپ سبمٹ کیسے کریں گے؟ سبمیشن کا انٹرفیس جو ہے وہ ویسا ہی ہوتا ہے جیسے آپ نارمل اسائنمنٹس یا باقی کورسز کی اسائنمنٹ سبمٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ سبمیشن کے بعد جو ہے اس کا رزلٹ سٹیٹس آ جاتا ہے، ناٹ چیک یٹ لکھا ہوتا ہے، یا پھر چیک ہونے کے بعد جو ہے وہ نیڈ امپرومنٹس آ جاتی ہیں۔ اگر نیڈ امپرومنٹس آئیں تو آپ کمنٹڈ فائل کو ڈاؤن لوڈ کر کے سپروائزر کے کمنٹس ریڈ آؤٹ کر کے ان کو امپروو کر کے اس کی ریویژن سینڈ کر سکتے ہیں۔ ریویژن جتنی بھی آپ سینڈ کرتے جائیں گے وہ آپ کے پاس جو ہے ہسٹری میں اویلیبل ہوگی، جیسے کہ نیچے پکچر میں دکھایا جا رہا ہے، وہ ریویژنس آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ریویژنس اگر 3 سے زیادہ ہو جائیں تو وہ آپ کے مارکس کو ڈیڈکٹ کرنے کا سبب بن سکتی ہیں۔ اگر آپ کا پروجیکٹ اسائنمنٹ کہہ لیں آپ اس کو، اگر آپ کا SRS ڈاکومنٹ سپوز کریں ایکسیپٹ ہو جاتا ہے تو وہاں مارک ایز کمپلیٹ لکھا ہوا آ جاتا ہے، اٹس مین کہ آپ ابھی نیکسٹ فیز کے اوپر جا سکتے ہیں۔ اس کے کمنٹس جو ہیں وہ اگر آپ ریڈ کریں تو اس میں ورژن لکھا ہوتا ہے V1 V2 V10 یا جو جتنی بھی ریویژنز آپ نے کی ہوتی ہیں اس کے اکارڈنگ ورژن لکھا ہوتا ہے، اور اسی کے اکارڈنگ اس کی مارکنگ ہوتی ہے۔
جی سو آپ کے فائنل پروجیکٹ میں آپ کی ہیلپ کیسے کر سکتا ہوں؟ آپ کو کوئی بھی کویسچن، کوئی بھی کنفیوژن ہو، آپ کسی بھی ٹائم مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ آپ جو ہے میرے پاس ایک سولوشن لے کے آئیں۔ آپ مجھ سے ایسے ڈسکشن کیا کریں کہ میں نے اتنا کام کر لیا ہے، اس میں مجھے یہاں پرابلم آ رہی ہے، تو کائنڈلی آپ اس کا کوئی سولوشن جو ہے وہ مجھے پرووائڈ کر دیں۔ سو میں جو سولوشن سوٹیبل سمجھوں گا، چاہے وہ لنکس ہوں یا کوئی اور کوئی ریفرنس سوٹیبل جو بھی ہو، وہ میں آپ کو پرووائڈ کر دوں گا۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آپ ڈیو ڈیٹ تک کا انتظار کریں اور بالکل لاسٹ ڈیٹ کے اوپر جو ہے آپ مجھ سے کنٹیکٹ کریں کہ مجھے یہ پرابلم آ رہی ہے۔ اگر کسی قسم کی کوئی کنفیوژن یا کوئی ڈسکشن آپ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ ڈیو ڈیٹ سے 2-3 دن پہلے کر لیا کریں، تاکہ آپ کو بھی آسانی ہو اور مجھے بھی آسانی ہو۔ آئیڈیا ہیلپ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو آپ کی پرابلم جو ہے اس کا کوئی نہ کوئی سولوشن جو ہے وہ آئیڈیا کے طور پر پرووائڈ کر دیا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ آپ کو جو ہے وہ کوئی مٹیریل وہ ریڈی میڈ پرووائڈ کر دیا جائے۔ اگر ریڈی میڈ مٹیریل آپ لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس اسپیشل ٹائپ کی ہیلپ ہوتی ہے۔ اس میں ایک تو یہ کہ ہم جنرل ٹائپ کی فیزز جو ہیں وہ بنا لیتے ہیں، جو کہ کچھ کم کاسٹ میں ہوتے ہیں، اور کچھ اسپیشل ٹائپ کے فیزز ہوتے ہیں جو کہ ریڈی ٹو سبمٹ ہوتے ہیں۔ جنرل ٹائپ کے جو ہوتے ہیں کمپلیٹ تو وہ بھی ہوتے ہیں، لیکن آپ کو اس میں کچھ امینڈمنٹس کر کے ان کو اپنے الفاظ میں چینج کر کے جو ہے سبمٹ کرنا ہوتا ہے۔ اور دوسرے جو میں نے جن کی بات کی اسپیشل ٹائپ، سو وہ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جسٹ آپ ان میں آئی ڈیز وغیرہ وہ ایڈ کریں اور وہ ریڈی ٹو سبمٹ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس جو اسپیشل ہیلپ لیتے ہیں تو ان کو فل انوائرمنٹ جو ہے وہ سیٹ اپ کر کے دیا جاتا ہے، چاہے وہ فزیکلی مل کے کر لیں یا ٹیم ویور وغیرہ سے ان کا انوائرمنٹ سیٹ اپ جو ہے وہ ان کے پی سی کے اوپر جتنے بھی سافٹ ویئرز ریکوائرڈ ہوتے ہیں وہ انسٹال کر دیے جاتے ہیں یا ڈرائیو سے ان کے ساتھ شیئر کر دیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ تمام ریلیونٹ کنسیپٹ جو ہے وہ ان کو اسکائپ یا ویڈیوز وغیرہ کے ذریعے وہ گائیڈ کر دیے جاتے ہیں۔ اور اگر اسٹوڈنٹ کے پاس ٹائم ہوتا ہے تو 3 دفعہ جو ہے 3 ٹائم وہ ان کا جو ورک ہوتا ہے اس کی پریکٹس ان سے کروائی جاتی ہے۔ سو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ جو اسٹوڈنٹس 3 ٹائم اپنے پروجیکٹ کو بنا لیں تو ان کا گریڈ کیسا آنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ آج تک جو ہے اسٹوڈنٹس کا گریڈ بہت زبردست رہا ہے۔ اسٹوڈنٹس کے مارکس جو ہیں وہ 3.5، 3.7، 3.8 اور میجورٹی جو ہے ان کا جی پی اے 4.0 آتا ہے پروجیکٹ میں۔ سو اسی بیس کے اوپر ہم جو ہے وہ رزلٹ کی شورٹی پرووائڈ کرتے ہیں۔ ہماری ہیلپ پرووائڈنگ کا جو لیول ہوتا ہے وہ ہر ایک اسٹوڈنٹ کے انڈرسٹینڈنگ کے مطابق ہے۔ جو اسٹوڈنٹ کو آئیڈیا ہیلپ چاہیے اس کو وہ مل جاتی ہے، جس اسٹوڈنٹ کو کچھ بیسک لرننگ چاہیے ہوتی ہے ان کو وہ مل جاتی ہے، اور جو اسٹوڈنٹ کچھ اسپیشل ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں تو ہر ایک لینگویج میں ان کو وہ پروجیکٹ جو ہے ڈیولپ کر کے پراپر گائیڈ لائن ڈیلی بیسس کے اوپر جو ہے وہ پرووائڈ کر کے ان کو ان کا پروجیکٹ کا جو ہے اتنا ان کو اسکلفل بنا دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے پروجیکٹ کو ایزیلی پاس کر سکیں۔ سو آپ کو کوئی بھی کنفیوژن ہو آپ ڈسکس کر سکتے ہیں۔ میرے کنٹیکٹ نمبرز جو ہیں وہ آپ کی اسکرین کے اوپر دکھائے جا رہے ہیں۔ میل ایڈریس، اسکائپ اور ایف پی کا URL جو ہے وہ بھی آپ کی اسکرین کے اوپر شو کیا جا رہے ہیں۔ نیکسٹ ٹیوٹوریلز تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔